اللہ کے ہاں مختلف اللہ کی صفات ہے اور مختلف حالات ہیں۔ کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے آدمی دعائیں کرتا کرتا اور اس کی دعاؤں کا ظاہری کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، اور کبھی اس طرح معمولی دعا کر لی وہ دعا قبول ہو گئی۔ قبولیت اور اجابت کی گھڑیوں کا کسی کو علم نہیں ہے کہ وہ کیا ہوگا، اس لیے والدین کو اور انسانوں کو منع کیا گیا ہے کہ عام طور پر بد دعا بھی نہ کرے۔ دعا تو کر لے لیکن بد دعا نہ کرے۔ کبھی آدمی بد دعائیں کرتا ہے لیکن بد دعا اس کی لگتی نہیں ہے، اور کبھی اس نے کہہ دیا بے خیال بے توجہ کسی کے حق میں، کسی کے خلاف بد دعا کر دی، وہ بد دعا اس کی لگ گئی۔ ماں ہماری ناراض ہو جاتی ہے، ابا جی بوڑھا ناراض ہو جاتا ہے، بیٹا اس کی خدمت کرتا نہیں ہے، وہ بھی ایک انسان ہے اور اس کی کوتاہیاں بھی ہے، غلطیاں بھی ہے کہ والد صاحب کی بات نہیں مانی، والدہ کی بات نہیں مانی۔ یا کبھی اس طرح ہوا کہ کوئی ان کے ادب کے خلاف کوئی سخت قسم کا جملہ والدہ کے سامنے کہا یا والد صاحب کے سامنے، اور والد کو صدمہ ہوا، دل زخمی ہو گیا، یا والدہ کا دل زخمی ہو گیا، اور وہ کہتے کہ اللہ، اے اللہ اس کو تباہ کر دے، اس نے ہمیں بہت ستایا، اے اللہ اس کو تباہ کر دے۔ والدہ کہتی تو یہ ہے کہ اللہ اس کو تباہ کر دے۔ پھر یہ ہوا کہ وہ بچہ بازار چلا گیا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ نہیں ہوا کہ اطلاع مل گئی کہ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مر گیا۔ اس کی لاش جب لے کر کے آئے تو والد صاحب داڑے مار کر کے روتا ہے، اور والدہ بھی ماتم کرتی ہے، اور والدہ اب کہتی ہے کہ اے اللہ پوری کائنات میں آپ کو کوئی نہیں ملا، میرا ایک ہی بیٹا آپ کو مل گیا، اس کو آپ نے مار دیا۔ آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے ہی خود کہا تھا، آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے ہی خود اس کے خلاف بدعا کی کہ اے اللہ اس کو تباہ کر، اس نے ہمیں بہت صدمہ پہنچایا، اس کو تباہ کر لے۔ تو یہ تو آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے اور اس کی صفات ہے، کوئی پتہ نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہندو، غیر مسلم، سکھ، یہود و نصارہ، مال و دولت ہے، اولاد ہے، اولادی اولاد، ان کے معمولی کہنے پر، کسی کے معمولی رونے پر وہ ہو گیا کہ اس کو اولاد بھی مل گئی، دولت بھی مل گئی۔ اور کبھی اس طرح بھی ہوا کہ نبی کو 100 سال ہو گئے، بعض نے لکھا کہ 120 سال راتوں کو اٹھ کر کے نبی وہ دعائیں کرتا ہے اور روتا ہے کہ پروردگار رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبہ، میری ہڈیاں بوسی کمزور ہو چکی ہے اور بڑھاپا میرا وہ بھڑک اٹھا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے پاس تو کوئی پراپرٹی بھی نہیں ہے، کوئی جائیداد بھی نہیں ہے کہ جس کا کوئی میں آپ سے کہہ دوں کہ مجھے کوئی وارث دے دے تاکہ میری جائیداد کی وہ حفاظت کرے اور یہ جائیداد ضائع نہ ہو، میں پراپرٹی نہیں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، میرے پاس جو آسمانی علوم ہے اور علوم نبوت ہے اور توحید ہے، جو علوم آسمان سے آپ نے بھیجا ہے وہی کی شکل میں وہی علوم ہے میرے پاس، لیکن اے اللہ میرے علم کا تو کوئی وارث ہو، میرے رشتہ دار سارے کے سارے وہ لفنگے ہیں، اور میرے عزیز جو ہے نا وہ سارے کے سارے بے دین ہیں، چچزاد بھائی میرے سارے بے دین ہیں، تخریب کار ہیں، کہیں ایسا نہ کہ میری آنکھیں بند ہونے کے بعد وہ دنیا کے اندر فساد پھیلائیں، لوگوں کو گمراہ کر دیں۔ میں صرف آپ سے یہی چاہ رہا ہوں کہ 120 سال یا 100 سال میری عمر ہوگی، 80 سال سے زائد میری بیوی کی عمر ہو چکی ہے اور بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، رات ہی کو اٹھ کر کے دعا کرتا ہے، اب آگے کہتا ہے فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، کچھ کرم کر لے، اپنے خزانوں میں سے آپ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، مجھے ایسا بچہ دے دے جو میرا وارث بنے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، ہم یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہے اور ان کے علوم کو، ابراہیم علیہ السلام کے علوم کو سنبھالنے والا ہو۔ تو دینے پر آتا ہے اللہ، تو وہ غیر مسلموں کو بھی دیتا ہے اور کبھی کبھی آزماتا ہے اپنوں کو، باقی اپنوں کا کیا مقام ہے اس کا کیا کہنا، اپنوں کو کبھی آزماتا ہے، وقتی طور پر ان کی کسی دعا کے سامنے ان کی دعا کو اسٹاپ کرتا ہے اور ان کی دعا وقتی طور پر قبول نہیں ہوتی، تو اس میں
نبی کے رونے میں بھی اللہ کو مزہ آتا ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا نبی کے رونے میں بھی، بزرگوں کے رونے میں بھی، اور آپ کے اور میرے رونے کے اندر بھی اللہ کو مزہ آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی والدین آپس میں بیٹھ کر کے خوشیاں مناتے ہیں، خوشی بنا کر کے کیا کر دیا، بچہ آ گیا اور والد صاحب کے ہاتھ میں کوئی پیسہ ہے کہ ابا جی مجھے دے دو، ابا نے یہاں سے پھینکا امی کے پاس یا ان کے بھائی کے پاس پھینکا، بچہ ادھر چلا گیا، اس نے پیسہ پھینکا ابا کے پاس، پھر ابا کے پاس آ گیا، اس نے پھینکا، پھر یہ کہ ان کے بھائی کے پاس، وہ بچہ روتا ہے، اور یہ ان کا مقصد بھی ان کو رلانا ہے، مقصد بھی ان کا رلانا ہے، اور اس رلانے کے اندر ان کو مزہ بھی بڑا آتا ہے، اس رلانے کے اندر بھی مزہ ہی آتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے کوئی بزرگ ہے وہ بڑی اچھی بات کرتا ہے، کہتے کہ ہمیں تو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے رونے کے اندر آپ کو مزہ آتا ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہم بہت روئے، لیکن اب ہم نے آپ کا مزاج معلوم کیا ہے کہ ہمارے جو ہے نا رونے میں آپ کو مزہ آتا ہے، لیکن اے اللہ جس چیز میں آپ کو مزہ آتا ہے تو آپ کے مزہ میں ہمیں بھی مزہ آتا ہے۔ ہمیں جو پتہ چل گیا ہے کہ تو ہمارے رونے میں مزہ لے رہا ہے، تو پھر جس چیز میں آپ کو مزہ آ جائے آپ کے مزے میں ہمیں بھی مزہ آتا ہے، اس لیے ہمارے رونے میں، اس لیے ہم روتے رہیں گے تاکہ آپ کو مزہ آ جائے، اور پھر اس رونے میں خود ہمیں مزہ آئے گا، اس لیے کہ ہمارے محبوب ہمارے رونے سے مزہ لیتا ہے، تو جب ہمارے محبوب کو مزہ آتا ہے تو محبوب کی مزے میں ہم بھی مزہ لیتے ہیں، ہم روتے ہیں۔ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اس لیے عام طور پر بدعا سے بھی منع کیا گیا ہے۔ پھر ہر دن کی خصوصیت الگ ہے، ہر مہینے کی خصوصیت الگ ہے، اور یہ کہ دن میں 24 گھنٹے میں رات کی جو سحرگاہی جو دعائیں ہوتی ہے ان کی تاثیر الگ ہے۔